ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا جن لوگوں نے میری صحت کے لیے دعائیں کی ہیں، میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ان میں بہت سی خواتین بھی شامل ہیں، مرد حضرات بھی شامل ہیں، تو آپ کا شکریہ، اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ دو خبریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یو اے ای کے وزیر اعظم جو دبئی کے حکمران بھی ہیں، شیخ محمد بن راشد نے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، کیونکہ جب بھی یو اے ای کے حکمران خاندان کی جانب سے خاص طور پر شیخ محمد بن راشد یا شیخ محمد بن زائد، ان دونوں صاحبان کی جانب سے کوئی اعلان سامنے آتا ہے تو اس کا کافی وزن ہوتا ہے، کافی اہمیت ہوتی ہے، نہ صرف یو اے ای کے لیے مقامی سطح پر بلکہ پوری دنیا میں۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلے جس خبر کا آغاز کرنا چاہیے وہ ان ویزا ہولڈرز کے لیے ہے جو کہ آلریڈی کسی تیسرے ملک کی وساطت سے یا براستہ یو اے ای یا دبئی جانا چاہتے تھے کوارنٹین کا پیریڈ مکمل کرنے کے لیے، چاہے وہ ریزیڈنس ویزا ہولڈر ہیں چاہے وہ وزٹ ویزا ہولڈر ہیں، تو ان صاحبان سے یہ درخواست ہے یا ان کے لیے یہ اطلاع ہے کہ اب وہ کوارنٹین کا پیریڈ مکمل کیے بغیر یو اے ای آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پاکستان میں ویکسینیشن کروا رکھی ہو، آپ نے اس ملک میں آنے سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کروایا ہو، آنے کے بعد کروایا ہو، اور دبئی آنے سے پہلے وہاں سے یعنی ڈپارچر کے وقت پی سی آر ٹیسٹ کروائیں، یا پھر دبئی آمد کے بعد، یا نہیں بلکہ یہ ضروری ہے وہاں پہ ٹیسٹ کروائیں۔ اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو ان کا قانون ہے، جس شخص کے پاس بھی وہاں کا ویلڈ ویزا ہے وہ اب ڈائریکٹلی پاکستان سے جا سکتے ہیں۔ ابوظہبی والے ان کے پاس اگر وہ کوارنٹین کے ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ پاکستان سے ہیں تو تب جا سکتے ہیں، یو اے ای اپنا دبئی کے لیے یہ قطعاً نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اس اعلان کی جانب جو میں سمجھتا ہوں کافی معنی خیز ہے، انتہائی اہم ہے۔ گزشتہ روز ہی دبئی کے حکمران، یو اے ای کے نائب صدر اور یو اے ای کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ایک کابینہ کی میٹنگ چیئر کی۔ جس طرح پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم جو برسر اقتدار ہو، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، وزراء اعظم ہوتے ہیں، وہ اپنی کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہیں۔ اس میٹنگ کی صدارت کے دوران انہوں نے ایک بڑی دلچسپ اور معنی خیز بات کی، اور انہوں نے خود اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کرونا کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ دی ورسٹ از اوور۔ اب اس کا میں سلیس یا آسان انداز میں یہ ترجمہ کر سکتا ہوں کہ جو بدترین وقت تھا کرونا کے حوالے سے وہ اب ماضی کا حصہ ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ the worst is over، جو بدترین وقت تھا وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق سمجھتے ہیں ان تمام حکومتی اداروں کے جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نہ صرف ان اداروں کے بلکہ تمام یو اے ای میں بسنے والے جو اماراتی ہیں یا ریزیڈنٹس ہیں، یعنی جو نان اماراتی ہیں، ان سب لوگوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اس جنگ میں بقول ان کے یو اے ای سرخرو ہو گیا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ the worst is over، کہ جو سب سے برے حالات یا واقعات تھے وہ اب ماضی کا حصہ یا قصہ پارینہ بن چکے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستقبل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہاں پر وبا کا کوئی نیا رخ سامنے نہیں آئے گا، یا
اس کی کوئی نئی لہر سامنے نہیں آئے گی۔ ایک چیز میں اپنے طور پر اس کو کہتے ہیں نقطہ معترض یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اس طرح ہے کہ میں اپنی تھوڑی سی تو کہ یہ اللہ کے معاملات ہیں، اور اللہ چاہے گا تو وبا مکمل طور پر ختم ہوگی۔ بطور مسلمان یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وبا ختم نہیں ہوگی، اور اگر اللہ نہیں چاہا تو اسی وبا کی کوئی نئی شکل دوبارہ بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا ہم کوئی بڑا اعلان یا فیصلہ کرنے سے پہلے عجز و انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس طرح کی موذی وباؤں سے محفوظ رکھے۔ اب ان کا اشارہ شاید اس لیے بھی تھا کہ اب ایکسپو 2020 کی آمد ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایکسپو 2020 کے انعقاد میں اب 29 دن شاید رہ گئے ہیں، تو اس کے لیے ان کو بھرپور تیاری کرنی ہے، اور دنیا کو یہ یقین دلانا ہے کہ UAE ایک انتہائی محفوظ مقام ہے جہاں تک کرونا وائرس کا تعلق ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپو 2020 میں جانے کے لیے ویکسینیشن کی شرط لازم نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے آپ کو PCR ٹیسٹ ضرور کروانا پڑے گا۔ البتہ ایکسپو 2020 میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ویکسینیشن کی شرط بھی لازم ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہاں کی حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب وہ لوگ جو پاکستان سے ہر صورت وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ میری ان سے ایک ہی درخواست ہوگی، ایک ہی گزارش ہوگی کہ آپ ضرور جائیں۔ یہ جتنا میرا حق ہے اتنا آپ کا حق ہے، لیکن اس کے لیے جو لوازمات ہیں، جو شرائط ہیں، وہ پوری کر کے جائیں۔ بصورت دیگر آپ کو وہاں پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس ویلڈ ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے، اگر آپ وزٹ ویزا پر جاتے ہیں، آپ کے پاس مناسب رقم موجود نہیں ہے درہم میں کہ آپ ان کو بتا سکیں گے جی میں 10 دن 15 دن 1 مہینہ یہاں پہ رہوں گا۔ ایک تو یہ میرا واپسی کا ٹکٹ ہے، ڈمی ٹکٹ نہیں، اوریجنل ویلڈ، اور دوسرا جی میں یہ اخراجات میں 2000-3000 درہم اخراجات کروں گا، وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پر جا کر آپ دوران وزٹ ویزا کے سٹے اگر آپ وہاں پر نوکری کریں گے تو آپ کے ساتھ انتہائی سختی سے نمٹا بھی جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے، چاہے آپ پاکستانی ہیں، بھارتی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، اور پھر ایک مرتبہ پھر آپ پر یہ قدغنیں، یہ شرائط، یہ پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ لہٰذا کسی جعلی سرٹیفکیٹ پر بھروسہ مت کریں، کوئی جعلی PCR سرٹیفکیٹ نہ لیں، کوئی جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ لیں، کوئی جعلی ٹکٹ نہ لیں واپسی کا، اور نہ وہاں جا کر ایئرپورٹ پر جھوٹ کا سہارا لیں، کیونکہ جھوٹ آپ کا پکڑا جائے گا اور آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔